بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر ہے تحفظ نسواں، اور ہم جس پوائنٹ پر ہیں وہ ہے آج کے لاسٹ 2 پوائنٹس، یعنی کہ آج ہمارا چیپٹر اور ہماری بک اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 6 پوائنٹ ہے پنجاب حکومت کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے اہم نکات، اور دوسرا ہے خواتین کے تحفظ کے لیے قائم کردہ حفاظتی مراکز کے افعال۔ ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹ ہم آج کریں گے کور۔ جی، پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 مندرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے تشدد کی صورتحال میں خواتین کے تحفظ کا ایکٹ 2016 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، جسے 24 فروری 2016 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ کب پیش کیا گیا تھا اور کہاں پیش کیا گیا تھا؟ 2016 میں پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور اسے منظور کب کیا گیا؟ 24 فروری 2016 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس ایکٹ کا مقصد متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ان پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کو مندرجہ ذیل جرائم سے جامع تحفظ دیا گیا۔ کون کون سے جرائم سے؟ گھریلو تشدد، جذباتی و نفسیاتی بدسلوکی، معاشی عدم مساوات، ہراساں کرنا اور سائبر کرائمز۔ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ وہ اقدامات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، متاثرہ خواتین کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر 1043 کا اجرا کیا، یعنی کہ یہاں پر وہ اس نمبر پہ ٹول فری نمبر ہے اور اس پہ کال کے بتائیں گی کہ انہیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے تمام اضلاع میں انسداد تشدد مراکز برائے خواتین اور دارالامان مراکز کا قیام کیا گیا، ٹھیک ہے، جو تشدد کو ختم کریں گے۔ نمبر 3، انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں وومن پروٹیکشن آفیسر اور ضروری عملے کی تعیناتی، جو فریقین کے درمیان ثالثی کر کے صلح وغیرہ کروائے گی۔ ثالثی مین تیسری پارٹی، یعنی کہ جس نے ظلم کیا اور جس پہ ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان صلح کروانے میں یہ کام کریں گے، یعنی پروٹیکشن آفیسر اور اس کا ضروری عملہ، وہ یہ کام کریں گے، ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ اردو زبان میں اشتہارات کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے ایکٹ اور تحفظ کے نظام کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کا انتظام کیا جائے گا اشتہارات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور اردو زبان میں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں اردو زبان بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے۔ ایک تو عورتوں کو آگاہ کریں گے کہ وہ یہاں پر بتائیں، اور دوسرا مرد اٹینٹیو رہیں گے کہ اگر یہ کام ہم نے کیا تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے متعلقہ سرکاری حکام کا، یعنی کہ افسر جو ہوتے ہیں ان کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے طریقہ کار وضع کرنا، ٹھیک ہے۔ متعلقہ سرکاری حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے طریقہ کار وضع کرنا، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تحفظ ہو جا رہا ہے، وہ اطمینان میں رہیں۔ آگے ہے متاثرین کے تحفظ پر عمل درآمد کے لیے جی پی ایس سے منسلک الیکٹرانک بریسلیٹ اور اینکلیٹ کا استعمال تشدد کے مرتکب افراد پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے متاثرہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو متاثرہ خواتین ہیں تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں، یعنی کہ اگر ان کو رہائش چاہیے، اگر ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو وہ یہاں پر رجوع کر سکتی ہیں اس عدالت سے، پروٹیکشن آفیسر عدالت سے۔ عدالت اس ایکٹ کے مطابق شکایت کا ازالہ کرنے کی پابند ہے، یعنی کہ شکایت کو سننے کی اور اس کو حل کرنے کی پابند ہے۔ شکایت موصول ہونے پر عدالت مدعیہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے کو نوٹس کے ذریعے 7 یوم کے اندر حاضری کا پابند کرے گی، ٹھیک ہے۔ جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہو اس کو ایک نوٹس کے ذریعے 7 دن کے اندر اس کو حاضری کا پابند بنائے گی۔ عدالت شکایت 90 یوم کے اندر نپٹائے گی، ٹھیک ہے۔ 7 دن کے اندر وہ حاضری دے گا اور 90 دن کے اندر اس کام کو نپٹانا ہے، مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تحفظ نسواں ضلع کمیٹی کے افعال،
اس کے فنکشنز کون کون سے ہیں؟ یہ کمیٹی درج ذیل امور کا خیال رکھے گی: نمبر 1، تحفظ کے مراکز، دارالامان اور ٹول فری ہیلپ لائن کی نگرانی کرنا اور ان کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ضلع میں دوسرے محکموں اور اداروں سے رابطہ رکھنا تاکہ حفاظتی مراکز خواتین کے تحفظ کے مقصد کو اچھی طرح انجام دیں، ٹھیک ہے۔ ان اداروں کو فعال کرنا، ان سے رابطے میں رہنا، کوآرڈینیشن کرتے رہنا تاکہ اپنے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے۔ خواتین کے تحفظ کے ایکٹ 2016 کے تحت فریقین کے درمیان ثالثی کر کے جھگڑے نپٹانا، جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثالثی یعنی کہ جس کا جھگڑا ہے، جس کے ساتھ جھگڑا ہے، ان دونوں کے معاملات کو حل کرنا، یعنی کہ باتوں سے اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی بھی تھانے میں درج کروائے گئے تشدد کے مقدمات اور معاملات کو طبی معائنے کے لیے حفاظتی مراکز کے سپرد کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی تھانے میں اس کی رپورٹ درج ہوئی ہے تو وہ چاہیے کہ اس کے صحیح طرح سے جو اس کے سٹیپس ہیں اس کو صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ حفاظتی مراکز اور دارالامان کو پیش آنے والے مسائل پر بحث و مباحثہ کے ذریعے ان کا ممکنہ حل تلاش کرنا، کہ جو بھی ان مراکز کو مسائل کا سامنا ہے اس پر بات کی جائے، بحث و مباحثہ کیا جائے اور پھر ان کا حل تلاش کیا جائے۔ انسداد تشدد مراکز برائے خواتین، یہ مرکز خواتین کے تحفظ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ کون کون سے؟ نمبر 1، خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا پولیس کے پاس اندراج کروانا، طبی معائنہ کروانا اور شہادتیں اکٹھی کرنا، متاثرہ خواتین کو فوری تحفظ فراہم کرنا، شکایت کی موصولی اور حل کے لیے مؤثر نظام قائم کرنا، فریقین کے درمیان مجوزہ ایکٹ کے تحت ثالثی کے ذریعے صلح کروانا۔ مطلب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بجائے اس کی کہ پہلے معاملہ عدالت میں جائے، پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ جو یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے خواتین کے تحفظ کا، وہ پہلے ثالثی کی طرح ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ خواتین کو حکومت سے متعلقہ تمام تحقیقات میں رہنمائی کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر عمل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جو حکومت اقدامات کیے ہیں خواتین کے لیے، تحفظ نسواں کے لیے۔ جی اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اینڈ ہو جاتا ہے اور ہمارا یہ چیپٹر بھی اور ہماری پی ایس ٹی کی بک بھی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری مشقی سوالات ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں گے اور وہاں سے آپ نشانات لگا لیں گے۔ لیکن دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں آپ کو کہ اس چیپٹر میں سے شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز بنتے ہیں، لیکن لانگ کوسچن جو ہیں وہ پیپرز میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لیکن اس پورے چیپٹر کو شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کی وے میں ضرور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔